کامن ویلتھ کے اس وقت یوتھ کے، جونیئر کے اور سینئر کے تینوں ریکارڈ جو ہیں اس وقت وہ الحمدللہ میرے ہیں. ابھی ریسنٹلی کامن ویلتھ گیمز میں میں نے جو ہے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل بھی لیا تھا اور ساتھ جو ہے نا کامن ویلتھ گیمز کے 3 ریکارڈ بھی کیا تھا. 2010 میں میں نے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے ریکارڈ بریک کیا تھا. 1970 کے بعد 2010 میں میں پہلا پاکستانی تھا جس نے کامن ویلتھ میں میڈل لیا. اس کے بعد 2018 کی کامن ویلتھ گیمز آسٹریلیا گولڈ کوسٹ میں نے دوبارہ میڈل لیا. 2022 میں نے سلور میڈل جیتا ہے. کچھ مسٹیکس ہیں جو ہوئی ہیں ہماری پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن سے. وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ کھلاڑی ہیں جو کہ ڈوپنگ ٹیسٹ میں جو ہے پکڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ویٹ لفٹنگ فیڈریشن جو ہے وہ اس وقت ان پہ کیس چل رہا ہے. IWF جو انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن ہے انہوں نے یہ کہا ہوا کہ آپ کو 5 مقابلے جو ہیں وہ انٹرنیشنل کھیلنے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کیا کہتے ہیں اولمپک کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. ہماری فیڈریشن ہی جب بین ہے یا ان پہ کیس چل رہا ہے تو ہم انٹرنیشنلی نہیں کھیل سکتے جا کے تاکہ ہم کوالیفائی کر سکیں. ایک سال میں جو یونائٹڈ ورلڈ ایونٹ کرواتی ہے تقریباً وہ 100 کے قریب ایونٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں اگر ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 8 سے 10 ایونٹ ایسے ہیں جن میں ہمیں پارٹیسپیٹ لازمی طور پر کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ہے اس کے پاس بجٹ بہت زیادہ تھوڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم میکسیمم 1 یا 2 ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر پاتے ہیں. کیونکہ ہمیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو لوکل کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ کرنا پڑتی ہے. انٹرنیشنل ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح اچھا پرفارم نہیں کر سکے. پہلے تو ہمیں ایونٹ بہت کم ملے ہیں اور جو ایونٹ ملے ہیں ان میں ہماری اس طرح اچھی پرفارمنس نہیں ہو سکی. اسکالرشپ اتنا نہیں تھا کہ ہم اس سے اس کی تیاری بھی کر سکتے اور تمام ایونٹس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے. وہ تقریباً ہمارا 1 لاکھ سوا لاکھ روپیہ پاکستانی وہ پر منتھ بنتا تھا، جس سے ہم اگر ایک ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپیہ لگتا ہے. ہمیں تقریباً 2 سال کے لیے ہمیں یہ اسکالرشپ ملا تو اس سے ہم تقریباً 2 سے 3 ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکے ہیں. کہ وہاں پر ہم نے میٹ پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ فاسٹ گیم ہوتی ہے، اس میں ڈیوریشن بہت زیادہ کم ہوتا ہے. اس کا اور اس کا تقریباً زمین آسمان کا فرق ہم کہہ سکتے ہیں. آج تک پاکستان کو بنے تقریباً 75 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ایک بھی ریسلنگ کی اکیڈمی پاکستان میں ایسی نہیں ہے جہاں پر مکمل ریسلنگ کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں. ایون کہ ہمارا جب نیشنل لیول کا کیمپ لگتا ہے، ہم پاکستان سپورٹس بورڈ اور ڈیفرنٹ جگہ پر جا کر ٹریننگ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارا پورا ایک ریسلنگ میٹ لگ جائے اس طرح کی فیسلٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. میرا سٹارٹنگ سے لے کے اب تک جو ہے نا میں کیونکہ اپنے جم کے اندر ٹریننگ کرتا رہا ہوں، میں نے نہ ہی نیشنل کیمپس کبھی جوائن کیے ہیں، نہ ہی میں کسی اور کے پاس کبھی ٹریننگ کرنے کے لیے گیا ہوں. میرا شروع سے جو ہے نا اپنا ہی ہمارا جم رہا ہے اور اپنے جم میں ہی جو ہے نا میں اور والد صاحب اور چھوٹا بھائی ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک باڈی بنانی چاہیے ایسی جو کہ ہر ایتھلیٹ کا، ہر بندے کا جو ہے ڈوپ ٹیسٹ لے.
इंटरनेशनल खेलने जाने से पहले उनका डोप टेस्ट हो और इवन के नेशनल्स के ऊपर भी उनका डोप टेस्ट हो, ताकि जो स्पोर्ट्स जो है वो क्लीन रहे। कुछ दूसरे लोगों की इस ड्रग्स लेने की वजह से नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हुआ। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके तावन से गुजरांवाला में पहली रेसलिंग एकेडमी का क़याम होने जा रहा है, जिसकी तमीर अभी जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइमों में इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।